اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو لا علاج ہے، اس کے لیے نماز تہجد پڑھ کر دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ دعا رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ سامعین کرام، جب قیامت کے دن اعمال ناموں کے گوشوارے پیش کیے جا رہے ہوں گے تو ہر شخص اپنے اعمال نامے کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس نماز کی دولت ہے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس تہجد کی دولت ہے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس قرآن کی دولت ہے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت ہے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس نفل عبادت کی دولت ہے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس شجاعت کی دولت ہے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس شرکت بدر کی دولت ہے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس مظلومانہ شہادت کی دولت ہے۔ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آئے گی تو امی عائشہ فرمائے گی یا اللہ میرے حجرے کا دروازہ کھول کر تو دیکھ، میرے پاس تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت ہے۔ یہ وہی حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال نامے کا حساب دے گا۔ کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس ذکر اذکار کی دولت ہے، تہجد کی دولت ہے، 5 وقت نماز کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہمیت والی نماز ہے وہ رات کے آخری حصے والی نماز ہے۔ اسی رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے دروازے پر جاتے تھے اور رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اسی رات کے آخری حصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے دروازے پر جاتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اسی رات کے آخری حصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خدا کے دروازے پر جاتے تھے اور رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اسی رات کے آخری حصے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے دروازے پر جاتے تھے اور رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر ہمیں دکھائی، تہجد پڑھ کر اس کی فضیلت اور اس میں معجزات رونما ہوتے ہیں وہ دکھائے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی رات کے آخری حصے میں اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگا کریں اور اپنے ماضی کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بارش سے دھویا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے والوں کے لیے خود آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی مانگنے والے کی پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ ہے کوئی سیاہ کار، ہے کوئی خطا کار، ہے کوئی مجرم، ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہ بخشوانا چاہے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے رات کے آخری حصے میں میرے در پر آ کر میرے سامنے گڑ گڑا کر اپنی عاجزی اور انکساری کے آنسو بہا کر جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں رب اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہوں۔ ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی اپنی گناہوں کی بخشش کروانے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا آئے میرے دروازے پر میں اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں اور اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت
اور نماز تہجد کی اہمیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان نے دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ آج میری رحمت تم کو بلا رہی ہے، آج میری رحمت گنہگاروں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، آؤ مجھ سے اپنی خطائیں معاف کرا لو، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لو، مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ میرے دروازے میں آئے ہوئے مانگنے والوں کو جو چیز مانگتے ہیں وہ عطا کر دی جاتی ہے، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ آؤ نماز تہجد میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور میرے سامنے رو رو کر عاجزی اور انکساری سے مانگو، تو میں رب عطا کرنے والا ہوں، جو کچھ بھی مانگو گے میں آپ کو عطا کر دوں گا۔ اگر آپ گناہ اتنے لے کر آئیں گے کہ زمین سے آسمان تک یہ جتنا خلا ہے سارے گناہوں سے بھر دیا جائے تو وہ گناہ بھی میں معاف کرنے پر قادر ہوں، کیونکہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ اگر زندگی میں آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ رات کے اس وقت میں آئیں، اللہ کے دروازے پر آئیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ پاک وہ آپ کو عطا کر دے گا۔ کہ تہجد کی نماز میں کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اگر زندگی میں کوئی کام ہو جاتا تھا تو وہ رات کے اسی آخری حصے میں جاتے تھے، کیونکہ اس وقت ہر شخص جاگ رہا ہوتا تھا۔ جو شخص تہجد پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے رات کے آخری حصے میں، وہ یقیناً رات کے آخری حصے میں جاگتا تھا۔ اور صحابہ کرام بھی اپنے کسی کام کے سلسلے میں رات کے آخری حصے میں کسی کے پاس اگر ان کو جانا ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس وقت ہر شخص جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کی ہر مشکلات، اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو لا علاج ہے، اس کے لیے نماز تہجد پڑھ کر دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ دعا رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔